نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو دوسرا رکن ہم سب کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ اور آج ہم نماز سے متعلق بھی کچھ بات چیت کریں گے، دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں نماز 5 وقت پڑھنا ضروری ہے، کیسے فرض ہوئی، کب فرض ہوئی، اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی ایسی باتیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پابند کریں کہ ہم وقت پر نماز پڑھ پائیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹپس ڈسکس کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کیسے ہم اس کو قائم رکھتے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم اتنی بار نہیں فرمایا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز سے متعلق حکم فرمایا۔ اور کوئی کام اگر کوئی انسان بھی کسی کو کہتا ہے نا 10 دفعہ کہے یا 50 دفعہ یا 100 دفعہ، تو تنگ آ کے انسان دوسرا کر ہی لیتا ہے۔ آپ سوچیں اس بات کی اتنی اہمیت ہے نماز کی ہماری زندگیوں میں، اور اتنا نماز سے ہماری زندگیوں میں چینج آتا ہے، فائدہ آتا ہے، برکت آتی ہے، اور صحت تو الگ اپنی جگہ پر ہے، ایک روٹین سیٹ ہو جاتا ہے، ہزاروں فائدے ہیں۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر جو ہے وہ تقریباً 722 بار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا قرآن کے اندر کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو کوئی حد ہوتی ہے نا کوئی کسی حکم کی، اللہ کا تو ایک دفعہ کہنا ہی ہمارے لیے بہت کافی ہو جانا چاہیے۔ یہاں یہ کہ 722 بار جس کام کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، کیا ہم بھی اس کو اسی سیریسنس کے ساتھ لیتے ہیں کہ اتنی توجہ دیتے ہیں کہ کبھی اگر کوئی غفلت آ جائے، سستی آ جائے نماز میں، یا کوئی گیدرنگ یا مہمان کچھ آ جائے، ایسے ہی موقع ہوتے ہیں نا کہ ہم پھر کہتے ہیں چلو بعد میں پڑھ لیں گے، اور پھر بعد میں بات کبھی آئی گئی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم میرے اللہ نے مجھے 722 بار دیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی میں چھوڑ دوں؟ یہ مطلب کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایک حکم اتنی بار دیا اور میں پھر بھی چھوڑ دوں؟ تو آج اس سے متعلق تھوڑا بہت ہم یہ پڑھیں گے حدیث کی روشنی میں، اس کی اہمیت، فضیلت۔ اور سب سے پہلی بات کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے نا، نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی جو تھے وہ آپ کی رسالت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بہت نیک تھے اور بہت انہوں نے جو ہے وہ سخاوت کی اور نیکی کے کام کیے، تو کیا ان کو ان نیکی کے اجر جو ہے وہ قیامت کے دن ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں یہ کام آخرت کے دن کے لیے کر رہا ہوں، یا اس لیے کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب مجھے قیامت کے دن ملے۔ تو یہ چیز اتنی الارمنگ ہے ہمارے لیے۔ ہم نیکی کرتے بھی ہیں کبھی، لیکن کبھی ہم یہ نیت بیک آف دا مائنڈ یا کبھی سوچ سمجھ کر یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا اجر مجھے قیامت والے دن ضرور دیجیے۔ تو جس نیت سے آپ جو کام کریں گے تو اسی نیت سے اس کام کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو نماز کا بھی یہی حال ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب یہاں دیکھیں، عبادت کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تو کبھی کبھی ہم امپریشن جمانے کے لیے یا لاشعوری طور پہ بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر لاشعوری طور پہ تو اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو نماز میں اکیلے میں پڑھتی ہوں وہی نماز مجھے سب کے سامنے پڑھنی ہے۔ نہ رکوع کو لمبا کرنا ہے، نہ سجدے کو لمبا کرنا ہے، نہ قیام کو لمبا کرنا ہے کہ لوگوں پہ ایک اچھا امپریشن پڑے، کیونکہ وہ جس کے لیے آپ نے کیا پھر وہ حصہ اس کے لیے ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو نماز کی جو فرضیت ہے اس سے متعلق حدیث بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
سب سے پہلے تو ان دونوں باتوں کا اقرار دل اور دماغ دونوں کی رضامندی کے ساتھ کرنا. پھر دوسری چیز کہ نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اسلام کے دائرے میں شہادت دے کر داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہم پر لازم آتی ہے وہ ہے نماز. اچھا، ہجرت سے قبل جو ہے وہ نماز جو ہوا کرتی تھی وہ 2 رکعت ہوتی تھی، اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ادا کی جاتی تھی. وعلیکم السلام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر اور سفر دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی. بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور جو حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے اسے متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں جو حضر کا لفظ ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا؟ یہ جو قیام کا جو حالت ہوتی ہے جب آپ سفر میں نہیں ہو تو اس حالت کو حضر کہا جاتا ہے. نماز گناہوں سے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو دوزخ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اس کو بجھانے میں بہت زبردست رول پلے کرتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکار لگاتا ہے، لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے. اور یہ طبرانی کی روایت ہے. دیکھیں ہم تو صرف اذان سن رہے ہوتے ہیں نا، اور اذان میں ہی صاف صاف پیغام ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح ایک مکمل کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور کامیابی کی ضرورت نہ رہے. تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم بات کریں گے. پھر اسی طرح حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو کیا میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عمل صالح کی جو ڈیفینیشن جو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جہاد میں تلوار لے کر بھی نکل جائیں، جان بھی قربان کر دیں، گھر بار چھوڑ دیں اور پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دیں. نہیں، عمل صالح کہتے ہیں مٹھی بھر ایسے اعمال جو صالح، جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں. بس یہ کتنے ہیں؟ 5 ہی تو چیزیں ہیں نا جو یہاں بتائی گئی. کہا گیا کہ صرف بس ان چیزوں پر آپ عمل کریں جو انہوں نے پوچھے کہ میں یہ کام کروں تو میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. یعنی ان کو لگا کہ اگر میں نے صرف دین کا اتنا ہی حصہ استعمال کیا یا اس پر عمل کیا تو شاید میں بڑے درجات کو نہ پہنچ سکوں. لیکن اسے کیا بشارت دی گئی کہ تمہارا شمار تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم بھی یہی چیز اپنی لائف میں اپلائی کریں کہ صرف نمازوں کی، رمضان کے روزوں کی اور رمضان کے قیام کی پابندی کریں تو ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ ہمارا شمار بھی صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی شہید کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہوتا ہے، اس نے اپنی جان تک اللہ کو دے دی، اور جان سے بڑی اور کوئی چیز پیاری ہے نہیں انسان کو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نماز کی اہمیت سے متعلق جو ہے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی اور مشرک یعنی شرک اور کفر کرنے والے آدمی کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے. کتنی بڑی جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے دھمکی اس کو کہہ لیں، یا ایک طرح سے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. آپ یعنی جان بوجھ کے جو نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس حدیث کی روح سے اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور ہم نماز کو کتنا ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نماز کو کہ جیسے کوئی اس سے کوئی ہماری زندگی میں کوئی چینج ہی نہیں آیا یا کچھ بھی اثر ہی نہیں پڑا. نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں. پھر اسی طرح کس عمر سے جو ہے وہ
نماز فرض ہوتی ہے، بچوں کو کھڑا کرنا چاہیے نماز کے لیے، لیکن جو ٹریننگ کا وقت ہوتا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ٹریننگ کا وقت ہمیں بتایا ہے، اس سے بہترین دوسرا اور کوئی ٹریننگ کا وقت نہیں ہوتا۔ اکثر میں نے ماؤں کو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھی اسکول سے تھک تھک کر آئیں، جب بڑا ہوگا تو خود ہی نماز پڑھ لے گا، یعنی ظہر کی نماز کے لیے اگر بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی اٹھو چلو نماز پڑھ لو، تو ابھی اسکول سے اتنا تھک تھک کے ہیں، ذرا سانس لینے دو، ذرا کھانا کھا لے، اتنے میں ظہر کا وقت چلا جاتا ہے۔ تو اسکول کی اہمیت ہے، اسکول کے ایگزامس کی اہمیت ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن جب بچپن سے جب بچہ نماز سے متعلق اتنی نان سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہے نا بڑوں کا بھی، تو وہ بھی پھر اس کو اسی طرح سے لیتا ہے کہ نہیں یہ تو اتنی کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ابھی پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا، یہ نماز ہی ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق رکھتی ہے۔ حضرت عمر اپنے باپ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھنے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ٹریننگ کا وقت کون سا شروع ہو گیا؟ 7 سال۔ اب دیکھیں جتنا نماز ہماری زندگی میں اہم ہے، اہمیت رکھتی ہے، اتنی کوئی اور چیز نہیں، یعنی اسلام اور کفر کی بات آ گئی نا اب تو یہاں پہ۔ اب اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ بچہ جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے تو اس معاملے میں بھی اس سے تم مت کہو۔ اپنے شوق سے اگر بچے آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ان کو کہنا شروع کر دیں جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے کہ بیٹا آؤ نماز پڑھ، اور یہ 3 سال تک آپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، یعنی 7 سال سے لے کر 8 9 10 3 سال تک آپ نے اسے صرف نماز کی فضیلت بتانی ہے، نماز کی پابندی کا کہنا ہے، نماز کی اہمیت بتانی ہے، اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے کہ آؤ مل کر پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹریننگ ہوتے ہوتے 3 سال تک اس کی پکی عادت ہو جانی چاہیے نماز کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر فرمایا کہ اگر اس کے لیے تمہیں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی یا اسٹک تک کو یوز کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو تم کرو۔ اب دیکھیں نماز کے لیے جب 7 سال کی عمر ہے نا، تو یہی عمر ہمارے بچوں کے اسکول بھیجنے کی بھی ہونی چاہیے۔ ہم بچوں پر ظلم کر کے، اور ہمارا سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے، بچہ بیچارہ بھی 2.5 3 سال کا ہوتا نہیں ہے کہ اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب نماز کے لیے 7 سال رکھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دنیاوی تعلیم بھی پھر 7 سال سے ہی شروع ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے والوں کے لیے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال اور اسباب ہلاک ہو گیا ہو۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں صرف ایک عصر کی نماز کا اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص، اس شخص کی حالت کیا ہوگی کہ جس کا اہل و عیال سب کے سب کسی حادثے میں ہلاک ہو جائیں۔ ٹھیک، سب کے سب کسی حادثے میں ہلاک ہو جائیں، یعنی بیوی بچے اولاد کتنے، ایک کوئی ایک چلا جاتا ہے تو غم اور صدمے سے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک عصر کی نماز اگر تمہاری فوت ہو جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے اتنا بڑا نقصان ہے کہ تمہاری حالت اس شخص جیسی ہو جاتی ہے جس کا اہل و عیال اور مال اور اسباب بھی سب کا سب ہلاک ہو جائے۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک عصر کی نماز چھوڑ دینے سے۔ پھر اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے اوپر بولا نا خواب کی حدیث، تو یہ ساری جو سچویشن تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی، اور صرف انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں نا وہ 100% وہی پہ بیسڈ ہوتے ہیں، اور وہ وہی ہی کی اعتبار سے ان کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کا بھی خواب 100% سچا نہیں ہوتا۔ تو چاہے آپ خواب میں کچھ بھی دیکھ لیں تو وہ دین سے نہیں ٹکرا سکتا۔ جیسے اگر دین کوئی ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نماز فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے یا روزے فرض ہیں،
آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ ایک بار ایک بزرگ آئے، وہ کہہ رہے بھائی تمہاری ہاتھ سے نمازیں معاف، اور آپ بولتے کہ نہیں اب تو مجھے تو کسی نے آ کے یہ کہہ دیا اور میری تو نماز معاف ہو گئی. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے جو شریعت کے احکامات کو بدل دے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے کوئی بھی روح دھار کر آپ کے خواب میں آ کر آپ کو کچھ بھی بول کر جا سکتا ہے. کوئی ایسا ذکر آپ کو بتا سکتا ہے جو حدیث اور قرآن میں موجود نہیں، پھر ہم اسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں کسی بزرگ نے آ کے مجھے کہا کہ بس تم تو یہ پڑھو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور آپ پھر قرآن کے سارے احکامات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حدیث کو سائڈ پر کر دیں. تو ایسی کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس سے ہمیں منع کیا گیا. پھر اسی طرح قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے بھی سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ چیز ہوگی نماز. یعنی یوں سمجھ لیں قیامت والے دن جو کوشچن پیپر ہوگا، آج کل بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں نا، کیسے تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایگزامس کی، دن رات کتابوں میں کہ ایک یہ گیس پیپر آ گیا ہے یا ماڈل پیپر آ گیا ہے، اس کو بیٹھ کے سالو کرو، اس کو بیٹھ کے سالو کرو. اور دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی بچہ اگر اس سال فیل ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک اور چانس ہے، وہ اگلے سال دوبارہ اپیئر ہو کے دوبارہ پیپر دے دیتا ہے. لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اگر کوئی اللہ نہ کرے اس ایگزام میں اگر فیل ہو گیا، پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے اس کے پاس. تو پوری طریقے سے جو ہے وہ قیامت کے دن کے جو پیپر اللہ نے آؤٹ بھی کر دیا کہ پہلا سوال کمپلسری کون سا ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، تیسرا کون سا ہوگا، اور ایم سی کیوز کیا ہوں گے، اور نفلی عبادت کیا ہوگی. یعنی پورے کا پورا پیپر اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے کہ کیا کیا سوال اس دن تم سے پوچھے جائیں گے، اب تم تیاری کر لو. تو اس کی پھر کتنی ہمیں جو ہے وہ سیریس ہو کے پھر اس کی تیاری میں جت جانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز یعنی سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اگر بندے کے فرائض میں سے کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفلی عبادت ہے تو نفل کے ساتھ فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح سے ہوگا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اب دیکھیں نماز کی اگر کوانٹٹی کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا بولیں گے، دیکھو نفل نمازیں بھی اس نے پڑھی ہیں تو وہ اس کی کاؤنٹنگ پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایڈ کر دو. اسی طرح روزوں کا حال ہے، اور اسی طرح باقی نفلی عبادات کا بھی، کہ اگر زکوٰۃ ہے تو اگر آپ کی زکوٰۃ کم دنیا میں آپ دے پائے کسی مجبوری سے یا کسی غفلت سے یا علم نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو دنیا میں نفلی صدقہ خیرات کیا ہوگا تو پھر اس کو اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا. اب یہاں غور طلب بات ایک یہ بھی ہے کہ اوپر کیا ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ جس کی نماز سنت کے مطابق درست ہوئی قبول کی جائے گی، اور جس کی نماز، کیونکہ نماز کا طریقہ سکھانے والا کون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے طریقے کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی بھی ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز میں جو سطر کے جو مسائل ہیں تو اس میں مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ ایک چادر سے بھی اگر وہ پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تک کی چادر ہو اور دونوں کندھے جو ہیں وہ ضرور ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے باقی پورے بدن کے ساتھ، اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو ویسے ہی ہر ایک سے سطر ہوتا ہے یہ. تو نماز میں کم از کم اتنا حصہ مردوں کا چھپا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے کہ یہاں تک سلیوز آپ کی کور ہونی چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہم لمبی والی آستینیں بھی پہن لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اندر کا آپ کا یہ کبھی جھلک رہا ہوتا ہے، آپ اگر اللہ اکبر کرتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں یا جاتے ہیں کرتے ہیں تو اگر یہ چیز جھلک رہی تھی تو کوشش کریں کہ ایسی آپ کی سلیوز ہوں کہ زیادہ نہ جھلکے. ٹھیک ہے، تھوڑا اتنا ٹائٹ بنائیں یا بٹن لگوا لیں یا کچھ اس طرح سے. ہاں بالکل، ایک بڑی چادر بھی اگر آپ لے لیں نا کہ جو یہاں تک آپ کو اچھے سے کور کرے، آپ کے ہاتھ اندر ہی ہوں تو بھی اچھا ہے. اور چادر بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کے بال جھلک نہ رہے. جیسے جارجٹ کا دوپٹہ ہوتا ہے یا ہم اسکارف لیتے ہیں تو اس کے اندر سے بھی جھلک رہے ہوتے ہیں کبھی بال، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی نہ جھلکیں. اور پھر پیچھے سے بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر لمبے بال ہیں تو آپ کا دوپٹہ پیچھے سے اچھی طرح سے بالوں کو کور کرے کہ نیچے سے نظر نہ آ رہے. اتنا آپ کا چہرہ کھلا ہونا ضروری ہے. ٹخنوں سے نیچے تک عورت کا جو ہے وہ جسم چھپا ہونا چاہیے، اور یہاں تک یعنی صرف پیر، ہاتھ اور چہرہ اتنا کھلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ عورت کا سطر ہے.
پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے ممانعت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں صدل سے اور منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا، صدل کیا ہوتا ہے؟ صدل جیسے آپ نے عربی وہ لیتے ہیں نا اسکارف، جیسے ہم لوگ بھی اسکارف لیتے ہیں، ادھر اگر پن نہ لگائیں تو وہ دونوں پر اس کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے یوں لٹک رہی ہوتی ہیں، اس چیز سے منع کیا گیا کہ ایک چیز کو آپ پیچھے کی طرف یوں کر کے فولڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے اسکارف پہنا، یہاں پن لگا دی، اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک چیز آپ پیچھے سے فولڈ کر کے یہاں پہ دبا دیں، کیونکہ دونوں جو چیزیں کھلی ہوتی ہیں اس سے منع کیا گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ عورت کی نماز چادر یا موٹے دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسے داؤد اور ترمذی دونوں ہی کتابوں نے جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، اور ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں صبح اور شام۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 15 ہے۔ اب یہاں جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہی ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہے، اور قیام میں بھی ہے، رکوع میں بھی ہے۔ دیکھیں پہاڑوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ کیسے اٹل کھڑے ہیں نا قیام کی پوزیشن میں۔ پھر درختوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ تو قیام کی پوزیشن میں ہے، تو ان کی جو ٹہنیاں ہیں تو وہ بھی رکوع کی پوزیشن میں بھی ہیں، اور جو بالکل ہی زمین پر لگ رہی ہیں تو وہ سجدے کی پوزیشن میں بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تمام جانوروں کو دیکھیں تو لگتا ہے سارے کے سارے رکوع میں ہیں پیٹھ کے بل۔ پھر اسی طرح زمین پر رینگنے والے جتنے بھی جانور ہیں اگر ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ حالت سجدہ میں ہے، کہ سر زمین سے لگے ہوئے ہیں ان کے۔ تو جب وہ ساری مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں، اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، تو پھر ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس اتنی بڑی عظیم چیز سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی پھر یہ چیز ملامت کرتی ہے کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، مجھے تو سب سے بہترین اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور یہ تو فرض ہے مجھ پر۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں اللہ نے بنائی کیوں ہیں، کس کے لیے بنائی ہیں؟ میرے اور آپ کے، ہم سب کے لیے ہی بنائی ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئیں، اور جو چیزیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی یعنی ہمیں ہی ہر طرح سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ چیزیں فائدہ پہنچا رہی ہیں نا، اور یہ تو اللہ کی عبادت کریں، لیکن جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، جن کی خدمت میں لگایا گیا، وہی عبادت نہ کریں تو کتنے شرم کی بات ہے یہ۔ اب نماز کے جو مقاصد قرآن میں ارشاد فرمائے گئے ان میں سے ایک ہے اقم الصلاۃ للذکر، تم نماز کو قائم رکھو، کیوں؟ میری یاد کے لیے۔ تو جب تم نماز میں کھڑے ہو تو مجھے یاد رکھو۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ احسان کے درجے پر جو ہے وہ آپ نماز کو ادا کریں، اگر احسان نہیں ہے تو اس سے ذرا کم درجے پر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے آئے، آپ نے نماز پڑھی، ایک فرض آپ کے سر سے اتر گیا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ دھیان لگا رہے ہیں، آپ یہ اللہ کی ملاقات کا ایک مزہ لے رہے ہیں کہ اس وقت میں اپنے سب کو چھوڑ کے، دیکھیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ کر رہا ہو، کوئی بات چیت کر رہا ہو، اور آپ کو جب بس کر دیں گے آپ کیا کرتے ہیں کہ بس اب سب کے سب جو ہے وہ چپ ہو جائیں۔ تو نماز میں یہ اشارہ کیا ہے دنیا کی طرف کہ دنیا میری بس، میں حاضر ہو گیا اللہ کے۔ پھر آپ نہ کسی سے نماز میں بات کرتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، یعنی پوری دنیا آپ کے لیے اب، چاہے سالن جل جائے، چاہے دروازہ کوئی بجاتا رہ جائے، چاہے فون کی گھنٹیاں بج رہی ہوں، لیکن آپ سب کو خداحافظ کہہ چکے اور اللہ کے آگے کھڑے ہو چکے۔ تو جب اللہ اکبر ہم کہیں تو ایسے کہیں کہ یا اللہ میں آپ کے آگے حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں اب میں نے چھوڑ دی، یہ ملاقات میری خالصتاً میرے رب کے لیے ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ جانور چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے رکوع میں ہو یا زمین کے بل ہو، اس کو عقل نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے رب کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ ہمیں عقل دی گئی ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا لیکن ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس عقل ہونے کے باوجود، اس علم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے آگے نہ جھکیں تو
تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو کیا ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں فال کرنے دیں گے جو کیٹیگری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ دیکھیے نماز جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا نا، ایک روٹین بنایا ہمارا. اس کے اکارڈنگلی ہمیں پورا جو ہے وہ ایک مسلمان کو ٹائم ٹیبل عطا کر دیا گیا. اب اس ٹائم ٹیبل میں کیا ہے کہ یہاں جائے یہ جو ٹائم ٹیبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اس میں دیکھیے اب ہم اس کا موازنہ کریں گے ہماری باڈی ریکوائرمنٹس کے ساتھ اور ہماری روحانی ریکوائرمنٹ کے ساتھ. ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں، اگر فجر میں آپ اٹھتے ہیں تو دیکھیں اس وقت آپ کو ہلکے پھلکے ناشتے کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، ورنہ ویکنیس ہی ہو رہی ہوتی ہے، بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی چیز ہماری روح کی بھی ہوتی ہے کہ فجر میں آپ اٹھے، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض. اسی طرح آپ نے ناشتہ لیا تو آپ کے جسم کو بھی پاور ملا اور آپ کی روح کو بھی اس کی غذا مل گئی. کیونکہ جسم دنیاوی چیزوں سے بنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی طاقت حاصل کرنے کی ساری چیزیں زمین سے نکلی ہیں. وہ مادی چیزیں جو ہم اپنے مادی جسم کو دیتے ہیں اس کو پاور کرنے کے لیے. پھر اسی طرح روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے تو اس کا جو رزق ہے وہ بھی آسمان سے آیا. اور صبح کو جیسے ہم اٹھے تو ہم نے اپنی باڈی کو جب نرش کیا تو اپنی روح کو بھی نرش کیا اور اس کا ناشتہ دیا نماز کی شکل میں. پھر دیکھیں فجر سے لے کر آپ ظہر تک آ جائیں، بیچ میں کتنے گھنٹے آ جاتے ہیں. اگر 5 بجے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، 6 7 8 9 10 11 12 1 کوئی 7 یا 8 گھنٹے کا گیپ آ جاتا ہے. 7 8 گھنٹے کے گیپ میں اپنے گھر کے کام کاج کروانے ہوتے ہیں. جو جابز ہیں وہ جاب پر ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں 1 بجے کے بعد آپ کا جو جسم ہے وہ کس قدر بھوک محسوس کرتا ہے نا. اس وقت اگر ہم بیچ میں کچھ بھی نہ لیں تو بالکل بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوتا ہے ہمارا بدن. یہی کنڈیشن ہماری روح کی بھی ہو رہی ہے. تو اس وقت ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو جسم میں ایسا لگتا ہے اسے جان پڑ گئی، طاقت آ گئی نا. اور یہی کھانا روح کو بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی اتنی ہی بھوکی ہوتی ہے. تو جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت اتنا تو لازماً پڑھنا چاہیے. پھر 2 نفل کی اگر وقت ہے گنجائش ہے تو ضرور پڑھیں. کیونکہ قیامت والے دن جیسے شروع میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر فرض کی کاؤنٹنگ اگر ہماری کم ہوئی تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمارے نوافل کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ پوری کی جائے گی. صحیح ہے. تو اسی طرح سے اگر نوافل کا وقت ملتا ہے تو ضرور ادا کریں. بیچ میں اشراق ہے تو وہ لے لیں. اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں ظہر کی آپ نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا کیلولا کر لیتے ہیں یا کچھ اور ایکٹیویٹی ہلکی پھلکی کر لیتے ہیں. پھر 4 سے 5 بجے کے دوران آپ کو پھر تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی بھوک محسوس ہوتی ہے نا، باڈی ویک ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں چائے کی ضرورت ہے یا اس کو کوئی اسنیکس لینے چاہیے، ہلکا پھلکا کھانا چاہیے. اس وقت دیکھیں ہماری روح کے لیے بھی وہی وقت مقرر کیا گیا ہے کہ اب اس کو بھی جو ہے وہ بھوک لگی ہے اور ویکنس اس کو بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارا کیونکہ شعور کا تعلق باڈی کے ساتھ ہے نا، اس باڈی کی بھوک تو ہمیں محسوس ہو جاتی ہے لیکن اس روح کی بھوک کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جو 5 وقت ہمارے اوپر جو لکھ دیے ہیں نا کہ اس وقت تم اپنی روح کو بھی نرش کرو، اپنی روح کی بھی جو ہے وہ غذا اس کو پہنچاؤ تو وہ عصر کی نماز کے وقت پہنچ جاتی ہے. اس طرح مغرب میں دیکھیں اکثر لوگ کبھی کبھی کھانا بھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھا لیتے ہیں. تو اس وقت مغرب کی بھی نماز جیسے 3 فرض آ گئی، پھر 2 سنت آ گئی، پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ہوا. پھر آپ نے عشاء میں بھی ہم لوگ کھانا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں یا پوری فیملی مل کے کھاتی ہے. تو اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پسندیدہ وقت جو مقرر کیا وہ بھی کیا تھا کہ تمہارے دل سب سے آخری کام جو ہے وہ تمہاری نماز ہونی چاہیے. یعنی اس کے بعد پھر بس تم دنیاوی کسی اور کام میں مت لگو، اب جا کے سو جاؤ. سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ کام تمہارا آخری کام بھی وہی ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے ملاقات. تو جب ہم سونے جاتے ہیں تو اس وقت ایک فرشتہ آگے صدا لگاتا ہے کہ اختم بالخیر اختم بالخیر. وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ تم اپنا دل کا خاتمہ جو ہے وہ خیر کی بات پر کرو، خیر کی بات پر کرو. وہ یہ دعا کرتا جاتا ہے. اور شیطان آگے کہتا ہے کہ اختم بالشر اختم بالشر. تو جو موبائل کی جو لت پڑی ہوئی ہے نا ہمیں، ابھی موبائل یوز کرتے 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 پتہ نہیں کیا کیا خراباتیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. تو تب کس کی لگ جاتی ہے ہمیں؟ شیطان. جب فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اختم بالخیر، یعنی کسی خیر کے کام کے ساتھ یا کسی اللہ کے ذکر کے ساتھ یا کسی اچھے وضو کر کے سو یا اس طرح سے. اور جب ہم وضو کر کے سوتے ہیں تو اس وقت بھی فرشتہ ہماری نگہبانی کے لیے آتا ہے اور صبح تک ہماری بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ جو ہے وہ ارشاد کے قیامت کے دن بخشش کا جو ذریعہ ہوگا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ترین حدیث ہے یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور تھے اور آپ کو جو ہے وہ وضو وغیرہ کروایا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سجدوں سے میری مدد کرو. کیا فرمایا؟ آپ چاہتے تو فوراً دعا دے دیتے کہ یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنانا، لیکن آپ نے کیا کہا کہ اپنے سجدوں سے میری مدد کرو. یعنی تم سجدوں کی کثرت رکھو زندگی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. یعنی کوئی تو کرائٹیریا ہونا تمہارے پاس کہ جس کی بیس پہ میں تمہاری سفارش کروں اور اللہ سے کہوں کہ یا اللہ اس نے پروف کر دیا دنیا میں کہ یہ میری صحبت کے لائق ہے تو آپ اس کو میری صحبت عطا فرمائیں. ہے نا؟ حضرت بلال حبشی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم مبارک سنے تھے جنت میں اپنے آگے آگے، تو آپ نے سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی. تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، ہاں مگر میں ایک کام باقاعدگی سے کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل تحیت الوضو کے ادا کرتا ہوں. یعنی وہ بھی نماز ہی کی ایک شکل ہے نا. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو جس کو اللہ کا جتنا زیادہ قرب چاہیے وہ سجدوں کی اتنی ہی زیادہ اپنی زندگی میں پابندی رکھے. تو جتنا آپ سجدہ کریں گے اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اور سجدہ کریں گے اللہ کے قریب چلے جائیں گے. اور نماز تو ویسے ہی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی ملاقات ہے. تھوڑا سا اگر آپ یہ تصور کریں نا کہ احسان کے درجے کی نماز کیا ہے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا میرا رب میرے سامنے حاضر ہے اور میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں. تم یہ فیل کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ فیل تم نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بھی، تمہارا اتنا نہیں ڈیولپ ہوا ہے یہ چیز، تو کم از کم یہ تو تم لازمن سوچو کہ تمہارا رب تو لازمن تمہیں دیکھ رہا ہے کہ اس وقت میں اپنے رب کی نظر میں ہوں، اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت بہت سارے رحمت کے فرشتے آ کر ہمیں گھیر لیتے ہیں. اس وقت ہم پوری طرح اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو جس کے گھر کے آگے ایک ندی بہہ رہی ہو اور وہ بہتے ہوئے پانی میں 5 دفعہ دن میں غسل کرے. تو کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا اس کے تو جسم پر ایک ذرہ برابر بھی کوئی میل نہیں رہے گا. ایک تو یہ کہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اور ایک بہتا ہوا پانی ہوتا ہے. جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ جب بہتا جاتا ہے تو پیچھے سے پاک صاف اور تازہ پانی آتا رہتا ہے. اس پاک صاف اور تازے پانی سے نہانے سے آپ کو جتنے زیادہ پاکیزہ پانی سے نہائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پاکیزہ ہوں گے. تو نماز کے بارے میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے بھی نامہ اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی. یعنی ہر نماز کے بعد جب آپ نے دوسری نماز ادا کی تو بیچ میں تمام چھوٹے بڑے جو گناہ تھے اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے. اور یہ چیز ہر عبادت کے لیے ہے. جیسے آپ نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران کے جو گناہ ہیں بخش دیے جاتے ہیں، اسی طرح ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں. اگر آپ حج کر رہے ہیں ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان تو جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فرض اور سنت میں ہی کتنی بار آپ رکوع کرتے ہیں، کتنی بار آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی بار اللہ کی حمد و ثنا آپ کی زبان سے رواں ہوتی ہے، کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ، اور اس میں کتنی بار اللہ تعالیٰ سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں. اور یہ جو رکوع میں جانا یا سجدے میں جانا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا ہے نا. تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. سن لیا اللہ نے اس شخص کی جس نے اس کی ہم بیان کی. تو تھوڑا سا اگر ہم شعور کے ساتھ ہم یہ نماز کو اگر لیں نا کہ میں رکوع میں گئی اور میں کہہ رہی ہوں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر میں فوراً کھڑی ہو رہی ہوں. کتنا گیپ ہے میرا یہ بولنے میں، سبحان ربی العظیم بولنے میں اور پھر اس سے کھڑے ہونے میں. کھڑے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے جس نے اس کی حمد بیان کی، اس کی تعریف بیان کی.
یعنی ذرہ برابر بھی اللہ دیر نہیں لگاتے، اور ہم خود اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے ابھی ابھی جو رکوع میں ہم کی وہ میرے رب نے سن لی۔ پھر جب ہم اس میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، بالکل وہی پوزیشن ہوتی ہے ہماری بیٹھنے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہوا کرتی تھی، ہوئی تھی جب آپ معراج پر گئے تھے، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھے تھے، بالکل اسی طرح ٹانگے کر کے اور ہاتھ رکھ کے آپ بیٹھے تھے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو عرش پر جا کر جو الفاظ آپ نے چنے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تحفتاً ہدیتاً، وہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے جو ہم بغیر شعور کے بیٹھ کے ہم بول دیتے ہیں تحیات للہ و صلوات و طیبات، نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو تمام کلمات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چنے کہ یہ میں اپنے رب کے حضور جا کر ہدیتاً پیش کروں گا۔ تو آپ بھی اس ملاقات کا لطف لیں، جیسے اپنے بہت ہی کسی محبوب دوست کے ساتھ ملا جاتا ہے نا، تو وہ دل کی خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہی ٹھکانہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے ابھی ملاقات کے لیے بیٹھی، بالکل ایسے ہی بیٹھی ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور ان کے آگے اللہ موجود تھے، اور میرے بھی آگے ہیں، ضرور ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو میں سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں۔ اس وقت اگر آپ یہ اللہ کے حضور کی، یا اللہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ حدیثاً آپ کے آگے پیش کیے تھے، میں بھی پیش کر رہی ہوں، التحیات، میرے جتنے بھی پاکیزہ کلمات ہیں، یعنی منہ سے بولنے والے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ اللہ سب کے سب آپ کے لیے، میری جسمانی جتنی بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سب کے سب آپ کے لیے، میری مالی جتنی بھی عبادت ہے، میں نے جو بھی مال خرچ کیا چاہے شوہر پر، بچوں پر، یا اپنے اوپر، گھر پر، یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی ساری امیدیں اللہ سے جڑ جاتی ہیں، تو نہ کسی اور سے امید جڑے گی نہ ٹوٹے گی، کیونکہ امید اللہ سے کبھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ جو امید آپ اللہ سے جوڑتے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتی، جو بندوں سے جڑتی ہیں وہ اکثر ٹوٹ جایا کرتی ہیں، اور تکلیف بھی تبھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک سے ڈائریکٹ اللہ کی آواز سنی، وہ اللہ کی کلمات تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کی زبان کے اس ناپاک اور گندی زبان کے اوپر میرے رب کے کلمات ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے بغیر کسی واسطے کے، اور انہوں نے ہم تک پہنچائے، میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد پھر اس کا جواب جو تھا، اس سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مجھ پر سلامتی بھیجی تو ساری کی ساری سراسر سلامتی تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی السلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے نا السلام، تو جتنے بھی سلامتی کے خزانے وہ سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ جس پر چاہے اس پر سلامتی کرے۔ تو آپ نے کہا کہ سلامتی کا مالک تو وہ ہے، میں تو نہیں کہ میں جواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا کہ وہ علیکم السلام، جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ کسی اور کو کیسے دے سکتے۔ تو یہ سلامتی تو سراسر اللہ کے خزانے ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے سلام کے جواب میں بھی عرض کیا السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر۔ اور جب آپ نے یہ چیز بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو یہ سلام ہر صالح روح تک پہنچتا ہے، چاہے وہ دنیا سے جا چکی ہو، عالم برزخ میں ہو، یا چاہے بھی دنیا میں وہ نیک اور صالح روح موجود ہو، تو اس سب کو سلام پہنچتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد آپ جو بھی اتحیات جب ہم بیٹھتے ہیں نا، تو وہ پوری کنڈیشن ہماری دعا میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اتحیاتوں سے لے کر سلام پھیرنے تک کا جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، یہ سب کا سب دعا ہے۔ پہلے تو اللہ سے ملاقات والی بات، ہم آپس میں اللہ سے ملاقات کی چیز کو دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ پورا یہ جو ہم سورہ فاتحہ کا بھی یہی نیچر ہے نا، ہم جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں قیام میں
تب بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے نماز شروع کرتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا آئی، پھر یا اللہ ہدایت عطا فرما، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرح کے جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی. اب یہ کون تھے؟ صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین. ان کو جس طرح تو نے ہدایت عطا فرمائی اسی طرح مجھے ہدایت عطا فرما. پھر بچانے کے لیے دعا مانگی. پھر قرآن کی کوئی ہم حصہ پڑھتے ہیں، سورت کوئی بھی، تو دیکھیں کھڑے ہو کے آپ نے جو ایک میٹر کھڑے ہو کے آپ نے پڑھا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دعا کی، بیٹھنے کے بعد بھی یہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بہترین سے بہترین. سورہ فاتحہ جو ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ قرآن کا سب سے بہترین حصہ، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں کا درجہ دیا گیا. اور تمام دعاؤں میں بہترین دعا وہ دعا بنائی گئی جو اللہ سے ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات اللہ کی شان میں ادا کی. تو تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیزیں چن کر ہماری نماز کو سجایا گیا. جو کچھ اس وقت ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے وہ تمام اذکار میں، تمام قرآن کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا حدیث کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا تسبیحات ہیں، ان میں سے بہترین چن کر ہمیں دی گئی. درود ابراہیمی کو بھی اسی لیے فضیلت ہے نا کہ نماز کے لیے اس کو چنا گیا. تو آپ کسی بھی مشکل پریشانی میں اس کو پڑھیں تو جب اللہ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. عربوں میں تو یہ رواج اسی لیے ہے نا کہ کوئی چیز گمتی ہے تو درود شریف پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے ہی درود پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہمارے سارے بگڑی بن جائے گی، گمشدہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی اگر ہم اپنے تھوڑا سا شعور کے ساتھ نماز کو ادا کریں اور ان ساری چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھیں اور خود کو اگر کبھی سستی اور کاہلی ہو نا نماز کے لیے، ایک تو اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. تو جب بھی آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے تو سب سے بہترین طریقہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا کیا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو صبر سے باندھے رکھیں، کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہ دیں. دوسری چیز نماز. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی طریقہ ہوا کرتا تھا. کوئی بھی مشکل فیصلہ ہو، جنگ پہ جانا ہو، کوئی شادی ہو، کوئی سفر پہ جانا ہو یا سفر سے واپس آنا ہو، یا کوئی چیز صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی تجارت کرنا ہو، کہیں پہ رشتہ کرنا ہو، تو سب سے پہلے نماز ادا کرتے تھے. سفر سے واپس آ کے سارے کے سارے کو اپنے گھروں میں نہیں جایا کرتے تھے، سیدھا مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے. اس قدر نماز کی زندگیوں میں اہمیت ہے. کوئی شاپنگ پہ جا رہا ہے، کوئی چیز خریدنے بیچنے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر جوتے کے 10ویں بھی ہمیں لینے ہوتے تھے تو ہم حاجت کی دعا پڑھا کرتے تھے، حاجت کے نفل ادا کیا کرتے. اور ہم نے کیونکہ اور دوسری چیزیں اپنی زندگیوں میں ڈال لی ہیں تو جو مین چیز ہے اسی کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا. اور سنتیں اور ضرورت کے وقت اور تکلیف کے وقت نماز کی طرف رجوع کرنا تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہم تو فرض نمازیں بھی چھوڑ چکی ہے. یہ خاص طور پہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے، ہمارے دلوں میں اب نماز کی وہ مقام اور حیثیت نہیں رہی، کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد جو معاشرہ دیکھا نا وہ ایسا دیکھا کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ایک سن رہی تھی چیز جو شاید پچھلے درس میں میں نے ریپیٹ کی. اس سے صرف نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے کہ جو باقی دنیا کے مسلمان ہیں ان کی نظروں میں نماز کس قدر اہم ہے. کہ 2 پڑوسیوں کا ذکر تھا کہ ایک اچانک امیر ہو گیا تو دوسرے نے اس سے پوچھا کہ اس سے تم نے کیا کیا. تو اس نے جو سمندر پہ جا کے جو صدا لگائی تھی، شیطان کو بلایا تھا، اس کو 3 کام کہے تھے. اس کو وہ دونوں کاموں پہ راضی ہو گیا، شرک کرنے پر بھی راضی ہو گیا، محرم کے ساتھ زنا کرنے پر بھی راضی ہو گیا، لیکن تیسری چیز جو اس نے بولا تھا کہ نماز چھوڑ دو، اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور وہ شیطان چیختا چلاتا ہوا سمندر کے اندر ڈبکی مار کے بھاگ گیا. یعنی شیطان کی پوجا کرنی تھی نا اس نے، اور شیطان کا اس کے بدلے میں تھا کہ میں تمہیں امیر کر دوں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا. حالانکہ رزق جتنا اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا ہے، کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا. تو باقی دنیا کے مسلمانوں میں اب بھی نماز کی اتنی اہمیت ہے. تو یہی اہمیت ہمارے نزدیک بھی ہونی چاہیے کہ میرے اللہ نے، جس نے مجھے بے عیب پیدا کیا، مجھے کروڑوں نعمتوں سے نوازا، میں گننے بیٹھوں تو نہ گن سکوں، اس نے اپنا حق مجھ پر کیا رکھا کہ میں 5 وقت نماز ادا کروں. یہ میرے رب کا حق ہے مجھ پر جو میں ادا کروں. ماں باپ کا حق بھی ادا کرتے ہیں نا، شوہر کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اولاد کا حق بھی ادا کرتے ہیں.
تو کیا وہ جس نے بنایا اسی کا حق نہیں ادا کریں گے؟ پھر دعا سے مدد لیں. ایک دعا جو ہم نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. یہ ترجمہ ہے اس کا. رب اجعلنی، یا اللہ بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا. تو اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں. اگر آپ سے نماز پانچوں وقت قائم نہیں ہوتی تو کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر ایک چیز اپنے سے کمٹمنٹ کر لیں. جیسے بچپن میں نے اپنے آپ کو جس طرح پانچوں وقت نماز کے لیے جو کمٹ کیا، اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، شاید یہ چیز آپ کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا. اب جو نماز کا وقت آ رہا ہے نا، بس میں نے یہ نہیں چھوڑنا. آگے کی اللہ مالک ہے، لیکن اب جو وقت آ رہا ہے یہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے. یہ میں نے نہیں چھوڑا. اور جب میں نے یہ کمٹمنٹ کی اپنے ساتھ، تو اب ظاہر ہے میں تو صرف اگلی نماز کی پریپریشن کرتی تھی، لیکن ایسے ہوتے ہوتے ظاہر ہے اب جو بھی نماز آگے آ رہی ہے وہ تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اول وقت 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ فجر کی نماز. کہ ہمارا کراچی کا روٹین ایسا ہے کہ راتوں کو بھی جو ہے وہ دن بنا دیا گیا ہے. کوئی سونا چاہے بھی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. یہ اگر آپ بھی کھل جاتی تو بعد میں ہماری صحیح ہوتی کہ اٹھنے کی ہمت، تو تب بھی آپ دعا کریں گے ہمت دے دے نماز پڑھیں. اگر ہم یہ کریں گے تو بالکل وہی لمحے قدم قدم پر اللہ کی مدد جو ہے نا، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہر چیز میں اللہ کی مدد کی محتاجی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ جو بھی ہم نے علم کی باتیں سیکھی پروردگار ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پوری امت کو 5 وقت نماز پڑھنے کا پابند بنا دیجیے. یا اللہ ہر کام میں ہماری مدد فرما، کہ آپ کی مدد کے بغیر تو ہم چاہ بھی نہیں سکتے. یا اللہ ہر معاملہ ہمارا درست فرما دیجیے. یا اللہ تمام مسلمانوں کے سروں سے تمام آفتیں، ذلتیں، رسوائیاں، پریشانیاں اور بلاؤں کو ٹال دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. اپنی رحمتیں نچھاور کیجیے، اپنی بخششیں نچھاور کیجیے، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے، اور اس سے خیر کثیر پھیلا دیجیے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگار ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے. یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو بھی عزت اور ایمان والی آسان موت عطا فرمائیے گا. یا اللہ اس حالت میں بلائیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اور ہماری نیکی کے پلڑے ہمارے گناہوں والے پلڑے سے بہت بھاری ہوں. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے.
یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار ان سب کی مشکلیں آسان کیجیے، ان سب کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا کیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں کا سوال کیا پروردگار ہم ان تمام چیزوں کا آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، یا اللہ ہم بھی ان تمام چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔